ناظرین، فلسطین کے معاملے پر لے کے فلسطین میں جو غزہ کی صورتحال ہے، جس طریقے سے وہاں پر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، تو پوری مسلم کمیونٹی کی جو ہے نا ہمدردیاں غزہ کے ساتھ ہیں، اور اس حوالے سے بہت سی این جی اوز غزہ کے لوگوں تک ریلیف پہنچانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اچھا، ابھی تک جو ڈیٹا سامنے آیا ہے نا، اس کے مطابق جو اسرائیل کی بمباری سے جو افراد بے گھر ہوئے ہیں 15 لاکھ فلسطینی بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو وہ ہے جو کہ رپورٹ ہو چکے ہیں۔ انہی میں سب سے جو پرومیننٹ نیم ہے وہ پینی اپیل ہے، جس کی ریلیف ایکٹیویٹیز ہم دیکھ رہے ہیں غزہ کے اندر، خاص طور پہ پھر جس طریقے سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں بڑے پیمانے پر گلوبلی دنیا کے ڈفرینٹ ممالک سے، جہاں پر لوگوں کو نا ٹریبیوٹ تو پیش کرنا چاہیے ہے، ہم لوگوں کو ان کا سہارا بننا چاہیے ہے، جو بھی اس قسم کی این جی اوز میں ہمارے ساتھ فرض کفایہ یہ لوگ ادا کر رہے ہیں۔ اور پینی اپیل کے ہی پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر اور کرنٹ افیئرس پروگرام کے ڈائریکٹر اسحاق اسرار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ اسحاق صاحب، ویلکم ٹو نیوز مارننگ۔ اسحاق صاحب، آپ تو گزشتہ 20-25 سال سے ریلیف کا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں جنگ کے حالات میں بھی آپ نے اپنی ایکٹیویٹیز وہاں پر کی۔ پینی اپیل اس وقت غزہ کے لوگوں کی کس طرح مدد کر رہی ہے؟ کیونکہ بارڈرز بھی بند ہیں، مصر کے ذریعے جہاں پہ راستہ جاتا ہے، تو وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو ٹیم ہے کافی ایکٹیو ہے۔ اس وقت آپ کا ریلیف کا کام کہاں تک پہنچا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وجاہت صاحب مجھے موقع دینے کا۔ پینی اپیل میں آپ سے اگر کہہ دوں کہ یہ ایک مشن کا نام ہے، اور یہ ایک ہیومینیٹیرین چیریٹی ہے۔ 36 ان ممالک میں ہم کام کر رہے ہیں جہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ انسانیت جو ہے وہ کچھ مسائل اس کو درپیش ہے۔ اور جہاں تک غزہ کا تعلق ہے تو پینی اپیل پچھلے 10 سالوں سے فلسطین میں کام کر رہی ہے۔ وہاں پہ جب بھی حالات تھوڑے بہت ٹھیک بھی ہوتے تو ہم نے بڑے مساجد بھی بنائے، ہم نے وہاں پہ یتیم بچوں کی کفالت بھی کی، اسکولز بھی بنوائے، اور بھی بہت سارے ہم نے لائیولیہڈ کے یعنی کہ لوگوں کو روزگار کے حوالے سے کام کیے۔ ابھی جو سچویشن بنی ہے اس میں بالکل ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے کہا کہ قریباً 15 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو گئے ہیں، اور 15,000 سے زیادہ، یہ تو وہ اسٹیٹسٹکس ہیں جو ہمیں بتائے جاتے ہیں، اور اس میں سے بھی 6,500 بچے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس طریقے سے غزہ کا اگر آپ غزہ سٹرپ کو اگر آپ جغرافیکلی دیکھیں تو یہ بہت ہی چھوٹا سٹرپ ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں 150 اسکوائر کلومیٹر ٹوٹل نہیں ہوگا، اور اس میں آبادی 2.2 ملین ہے، 22 لاکھ کی آبادی ہے۔ تو آپ صرف سوچ سکتے ہیں کہ کتنی کنجسٹڈ آبادی ہے، اور جب یہ آبادی پہ سچویشن ہیومینیٹیرین کرائسس آ گیا تو ان کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ہر گھر اگر میں کہہ دوں تو وہ فلسطین میں جو ہے وہ ڈسپلیس ہو چکا ہے، اور ایک ہی راستہ ہے، کیونکہ سارا کیپچر اس کو اسرائیل نے کیا ہوا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ رفح بارڈر ہے، اور کچھ جارڈن کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ پینی اپیل چونکہ ہم ہر لیول پہ پروٹوکولز کا خیال رکھتے ہیں، جتنے بھی انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے کنٹینیوس کام کرنا ہوتا ہے اور لوگوں تک پہنچنا ہوتا ہے۔ ہم نے تھرو ریڈ کریسنٹ، جو ایجپشن ریڈ کریسنٹ ہے، اس کے ساتھ ہمارا باقاعدہ ایک معاہدہ ہے۔ ہم سامان سارا جتنا بھی لوگ اور ہمارے ڈونر ہمیں پیسے دیتے ہیں، ہم کائرو میں یعنی جو قاہرہ ہے مصر کا شہر، وہاں پہ ہم تمام پروکورمنٹ سامان خریدتے ہیں، وہاں سے ہم وہ ایجپشن ریڈ کریسنٹ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایجپشن ریڈ کریسنٹ اس کو رفح بارڈر تک لے کے جاتا ہے، اور آگے پھر فلسطینین ریڈ کریسنٹ کے حوالے کیا جاتا ہے۔ پھر غزہ کے اندر ہم، چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ 10 سال سے ہم وہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو ہماری اپنی ٹیمز بھی ہیں وہاں پہ، لوکل جو چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز نے کیمپس بنائے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جس طرح یہاں پہ آئی ڈی پیز کیمپس وغیرہ بنے تھے، اسی طرح وہاں پہ بھی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ کنجسٹڈ ہے، اوور کراؤڈڈ ہے۔ جہاں پہ 10,000 لوگوں کی گنجائش ہے، وہاں پہ 2 لاکھ لوگ ہیں، 4 لاکھ لوگ ہیں، تو وہاں تک ہم اس کو پہنچا رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے یعنی کہ ہماری مدد کی ہے، اور ابھی تک ہم ان کچھ ہی اداروں میں ہیں جو غزہ کے اندر تک وہ پہنچ گئے۔ جتنا اچھا کام آپ لوگ کر رہے ہیں، اور اتنے سالوں سے آپ نے ریلیف کا کام شروع کیا ہے، ہم تو آپ جیسے لوگوں کو، آپ جیسے تو لوگ جو ہے وہ اس سوسائٹی کا نا ماتھے کا جھومر ہے، جو کہ پازیٹیو امپیکٹ پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، جو درد دل رکھتے ہیں۔
बट सर अभी जो पैनी अपील है जिस तरह से रिलीफ का काम कर रही है, मैं चाहूँगी कि एक तो वो जो कि किस तरह से अपने जो अतियात है वो आप तक पहुँचा सकते हैं, और सेकेंडली अभी सबसे ज़्यादा आपको हर्डल्स कहाँ पर आ रही हैं? अब जैसे रफ़ा बॉर्डर से पहले ये था कि फ़लस्तीनियों के लिए एड का सामान ले जाया जा सकता था, इसके अलावा मतलब क्या सामान वहाँ तक पहुँचाने के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि इमीडिएटली चाहिए हैं फ़लस्तीनियों को, और आप क्या अक़वाम मुत्तहिदा के साथ इन सब के साथ आई एम श्योर प्रिटी श्योर कि आप इंटरलिंक तो होंगे इंटरनेशनली, ये और एनजीओज़ आपके साथ किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही हैं? जी बिल्कुल। इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये सारा एक प्रॉपर मैकेनिज्म यूनाइटेड नेशन की ही का बनाया होता है, जिसको हम ह्यूमैनिटेरियन क्लस्टर मैकेनिज्म कहते हैं। और ये कायरा में आप यूँ समझ लें हर हफ्ते तमाम जो भी इदारे काम करते हैं उनकी एक प्रॉपर मीटिंग होती है, और फिर बताया जाता है कि कौन सी किस चीज़ की ज़रूरत है और कहाँ पे उसको कैसे जो है हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो आपकी बात जो अक़वाम मुत्तहिदा के साथ और तमाम गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ, वो बिल्कुल हम इन लाइन होते हैं, और उसके बगैर जो है इतना बड़ा रिस्पांस आप नहीं कर सकते। इस वक्त जो लोगों को ज़रूरत है, आप यकीन करिए लोगों के पास पानी नहीं है, उनके पास एक वक्त का खुराक बड़ी मुश्किल से उनको पहुंच रहा है, ठीक है ना। फिर ब्लैंकेट्स, और एक और बात आपको बता दूं कि जो सफाई के फॉर एग्जांपल साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, इन चीज़ों की इतने सैनिटरी किट्स जो सफाई के मसाइल हो गए, उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, इंतहाई ज़्यादा किल्लत हो गई है, ठीक है ना। और इसकी वजह से ही डायरिया इस वक्त, यानी कि मेरे ख्याल में सैटरडे की रिपोर्ट थी कि 36,000 बच्चों को डायरिया हो गया है, ठीक है ना। और 1,10,000 जो लोग हैं उनको ARI जो सांस का मसाइल है उसके मसाइल हो गए। इस तरह स्केबीज के भी काफ़ी ज़्यादा केसेस जो अभी वो यानी कि डिजीज़ आउटब्रेक हो रही है। जो वेस्टर्न बेल्ट है वहाँ पे गज़ा के 2 स्टेप्स हैं, एक गज़ा है, दूसरा जो है फ़लस्तीन का वेस्टर्न बेल्ट है। तो वहाँ पे अब सप्लाईज कुछ ना कुछ पहुँच गई है, और लोगों को इनसाइड गज़ा भी चीज़ें मिल रही हैं। लास्ट फ्राइडे को नहीं जा सकी थी, फिर सैटरडे को चली गई है। ये यकीन जानिए ये समंदर में खतरे के बराबर है। 22 लाख लोगों को जो सप्लाई जानी चाहिए वो आप यूँ समझ लें इस वक्त उसका 5% भी नहीं जा रहा। तो इस वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसहाक साहब, आपने जी, बिल्कुल सही कहा है, और जो आप निशानदही कर रहे हैं लोग यही जानना चाहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी है क्या। अच्छा, आप लोग अब तक कितना रिलीफ का काम कर चुके हैं, और आपको कहाँ कहाँ हर्डल्स आ रही हैं वहाँ के लोगों तक सामान पहुँचाने के लिए, जो भी राशन है या जो भी रिलीफ रेमेडीज़ हैं? हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक तो ये है कि हमारे प्रॉपर वेयर हाउस बने हुए हैं कायरा में। वहाँ से हर्डल जो आती है वो बॉर्डर क्रॉसिंग में आ रही है, जिनके वो एक मैकेनिज्म बना हुआ है। हर एक ट्रक को जो भी सामान जाता है उसको प्रॉपर स्क्रीन किया जाता है, वो प्रॉपर उसकी जो भी उन्होंने तरीकाकार रखा हुआ है। तो वो 3-4 दिन भी कभी कभी बॉर्डर पे जो है ट्रक जो है वो खड़े हो जाते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि फूड में वो चीज़ें भिजवा सके जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो जल्दी ख़राब होने वाली ना हो। फॉर एग्जांपल आप दूध जो है वो नहीं भेज सकते हैं। तो इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि वही चीज़ें हो जो जिसमें कम से कम अगर 10 दिन 15 दिन भी लग जाएं वहाँ तक पहुँचने में, तो वो चीज़ें ख़राब ना हो। और ये सबसे बड़ा बैरियर है इस वक्त। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त हमारा जो मेजर फोकस है वो फूड है। फिर हम ब्लैंकेट्स, स्पेशली जो आजकल सर्दियाँ आ रही हैं, तो हमारा फोकस अब कंबलों पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और उसके साथ साथ आपको पता है कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया गया, और मेडिकल सप्लाईज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली जो लोग माजूर हो गए हैं या जिन लोगों को डिसेबिलिटी का सामना है या बुजुर्ग हैं, तो साथ साथ वो कंपोनेंट्स भी हम इस वक्त कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कि अभी हमारी प्रोक्योरमेंट चल रही है, और इंशाल्लाह अगले 2-3 हफ्तों में वो भी हम डिलीवर कर लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें लोगों की ज़रूरत है, हमें अपने लोगों की ज़रूरत है कि वो हमारे साथ हाथ मिलाएं, हमारे कंधे से कंधा मिलाएं, ताकि हम ये रिलीफ वर्क हम ये कंटिन्यू रख सकें, जारी रख सकें। और हम कुछ नहीं कर सकते तो जो हमारे भाई बहन उस वक्त मुसीबत में हैं, हम एटलीस्ट उस तक अपना एक फरीज़ा समझ के उनकी मदद कर सके। और वो पेनी अपील पाकिस्तान में हमारा बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन आई होप आपके पास होंगी, तो उसके थ्रू किया जा सकता है। अगर आप यूके में हैं तो यूके में भी हमारा यहाँ पे बाकायदा ऑफिस है, तो यहाँ से भी डोनेशन दी जा सकती है।
اسحاق صاحب آپ کا اکاؤنٹ ٹائٹل چل بھی رہا ہے اور ہم بھی ریکویسٹ کریں گے جو پاکستانی لوگ ہیں جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگوں سے تعاون کریں کیونکہ آپ لوگ گراؤنڈ پر موجود ہیں. ایگزیکٹلی. اور پتہ ہے ان کی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نام کتنا خوبصورت ہے, پینی. دے آر ناٹ آسکنگ فار, ان کیا آسک کیا کرنا, ہم لوگ تو خود اپنے صدقات خیرات اور ہم چاہتے ہیں اس کے علاوہ بھی کہ مشکل میں اس وقت ہم مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی جو وہاں پر کھانے کو کچھ نہیں ہے ان کی مدد کریں. منی آپ کے پاس اگر ایکسٹرا ہے تو لاکھوں اربوں خربوں کی بات نہیں ہے, اٹ جسٹ پینی, کہ آپ سب کی ایک ایک پینی سے بھی بہت بڑا ایک فرق پڑ سکتا ہے. قطرہ قطرہ بن کے ہی دریا سمندر, ایگزیکٹلی سمندر بنتا ہے. آپ تو کچھ یہ نام پینی بڑا دے کے ایک خوبصورت بندے ہے. کو ایک وقت کا کھانا دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ پینی دے کے ایک بندے کو, یعنی کہ اگر میں آپ سے کہہ دوں 100 روپے سے کم پہ ایک فلسطینی کو کھانا, ایک وقت کا کھانا پہنچ سکتا ہے. تو آج کل آپ خود سوچیں کہ یہ پیسہ ہر کوئی دے سکتا ہے, اور اسی وجہ سے ہم پینیز میں ہی لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بہت بڑے اس سے فنڈ زیادہ دینے کی پاکٹ ضرورت منی نہیں تو ہے. ہمارے بچے ڈیلی یوز کر لیتے ہیں. ہاں, آپ کو بالکل زیادہ فنڈ دینے کی, یعنی کہ اگر آپ تھوڑے سے شروع کریں, چینج آئے گا. جب 100 لوگ ملیں گے تو 100 لوگ اگر اتنے پیسے دیں گے تو 100 لوگوں کو کھانا ملے گا, یا 100 وقت کا کھانا ملے گا ایک بندے کو. تو یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے, بس ہم ہیومن کوشش ریسورس کرتے کی ہیں بھی کہ آپ نے زیادہ سے بات زیادہ کی ہے. اب وہاں پر ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے, ہیومن ریسورس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اسحاق صاحب اس ضمن میں آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں, جو ویورز ہمارے دیکھ رہے ہیں, کوئی ان سے آپ اپیل کرنا چاہیں یا کوئی بات آپ اس بارے میں کرنا چاہیں کہ اس ضمن میں آپ کی کیا کاوشیں ہیں؟ وہاں پہ ہم جو ہاسپٹلز ہیں, جس میں المقاصد ہاسپٹل کو ہم نے کافی زیادہ سپورٹ کیا تھا, اور اس وقت بھی جتنے ہاسپٹل آپریشنل ہیں اس میں ہماری کوشش ہے کہ میڈیکل سپلائز ان تک پہنچ سکے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز غزہ میں بجلی نہیں ہے تو ان کو ہم فیول پرووائڈ کر سکے, جو کہ اس وقت سب سے زیادہ مشکل کام ہے فیول وہاں تک پہنچانا, کیونکہ وہ بڑا کنٹرول جا رہا ہے. لیکن ہم پھر بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ان کو ریلیف دے سکیں, کیونکہ اگر وار زون میں جہاں پہ روزانہ کے حساب سے انجریز آ رہی ہے, اگر وہاں پہ ہاسپٹل آپریشن نہیں ہوں گے تو بہت زیادہ ایک ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. لوگ کے ساتھ ہمیں ایک تو سپورٹ کرے تھرو فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں, دوسری جو ہے ابھی اوپن نہیں ہوا غزہ, لیکن یہ ہے کہ جارڈن کی طرف سے, دوسری طرف سے وہاں پہ بہت سارے ہاسپٹل اب انشاءاللہ بنیں گے. جو یو اے گورنمنٹ ہے اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہاں پہ ایک ہاسپٹل بنے گا, تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی والنٹیئرس کی ضرورت ہوگی, اور اس میں ینگ ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں, وہاں پہ نرسز ہو سکتی ہیں, وہاں پہ دوسرے ہیومینیٹیرین ورکرز ہو سکتے ہیں. اس طرح کائرو میں ہمارے پاس ایک والنٹیئرس کی الحمدللہ ایک فوج ہے, اور وہی ہمارا سارا کام. اسحاق صاحب ٹائم کم ہے, لاسٹلی بس یہ بتا دیں کہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان سے کوئی اپیل کرنا چاہیں, کچھ کہنا چاہیں فلسطین کے حوالے سے, یا جو آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی لاسٹ میسج. جی بالکل. فلسطین یہ ہمارا قبلہ اول ہے, اور اس وقت ہمارے بہن بھائی اور بچے جس مصیبت میں ہیں, میرے خیال میں اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کتنا سپورٹ کر سکتے ہیں, یہ ضروری ہے کہ آپ ہمارے ساتھ صرف اس کام میں, کار خیر میں آپ ہمارا ساتھ دیں, آپ ہمارے لیے دعا کریں, آپ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کریں. بے شک وہ ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ہو, ہم وہ رقم آپ کا پاکستان سے اٹھا کے ہمارے جو فلسطینی بہن بھائی ہیں ان کے دلہیز پہ ان کو پہنچا کے ان کو خوراک کیا, جو بھی ان کو بلینکٹس کی ضرورت ہوگی, دوسری ہوگی, وہ انشاءاللہ ہم پرووائڈ کریں گے, اور آپ اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیں. بالکل, اور یہی کام ہے, بجائے کہ ہم لوگ شکوائے ظلمت شب کا رونا روئیں, اپنے حصے کا کام کریں, اپنے حصے کی شمع جلائیں, جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں, باقی این جی اوز کر رہی ہیں. بہت شکریہ اسحاق اسرار صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, فلسطین نہ صرف مسلم امہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے ہی, ہمارا قبلہ اول وہاں پر موجود ہیں. ہم لوگ وہاں پر جا تو نہیں سکتے ہیں, لیکن ہمارا چھوٹا سا مالی اثار, تھوڑی سی فائنینشل سپورٹ ان کے لیے بہت زیادہ ریلیف کا باعث بن سکتی ہے.